السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ وقال تعالی فی مقام آخر: یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ وقال تعالى في مقام آخر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان کے اندر جو ہے، کرناٹک کے اندر جو مسئلہ چل رہا ہے، حالات حاضرہ کے حساب سے آج ہم نے اسی موضوع کو لیا ہے، پردہ کو لے کے۔ لیکن ہم سب سے پہلے حدیث کی طرف چلیں، یعنی کہ قرآن کیا کہتا ہے اس کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے کے بعد فرشتوں کے سامنے اپنا جو ہے بل سامنے پیش کیا، اپنا پروجیکٹ جو ہے پیش کیا، اور کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میرے فرشتوں، ہم اس سرزمین پر جو ہے ایک نائب یعنی خلیفہ پیدا کرنے جا رہے ہیں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ رائے لینے کے بعد فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، کیا ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ کیا ہماری عبادت میں کچھ کمی آ گئی ہے؟ اللہ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سوئیے نہیں بیٹھ کے، ادھر دیکھیے، بہت اہم مسئلے پہ بات ہو رہی ہے، اور بہت سمجھیے کہ اس لڑکی پہ مسکان جس کا نام ہے، کیا ان پہ کیا ہے؟ ہم لوگ ان سے بدتر تو ہم لوگ ہیں، ہم لوگ مرد ہو کے بھی جو ہے کچھ نہیں کر پا رہے۔ ایک اکیلی لڑکی جو ہے پوری یونیورسٹی پوری دنیا کو ہلا دی۔ آج یا کل پرسوں ٹویٹر پر جو ہے ایک سمجھیے کہ پوسٹ بہت وائرل ہو رہا ہے کہ مولانا فرما رہے ہیں کہ جو لڑکی ٹک ٹاک پہ جو ہے اپنی ناچ ناچ کے پاگل ہو رہی تھی اور 5 سال میں مشہور ہو رہی تھی، لیکن ایک مسکان لڑکی ہے اللہ اکبر کی تکبیر لگا کے ایک دن میں مشہور ہو گئی۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جی، تو تھوڑا ایکٹیو رہیے، حوصلہ دکھائیے کہ ہاں ہم زندہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پتلا بنانے کے بعد ان کو چھوڑ دیا ایسے، پورا اچھی طریقے سے جب سوکھ گیا، پورا مکمل جو ہے سوکھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روح ڈال دی، اور روح ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں ڈال دیا۔ اب یہاں دیکھیے کہ جنت اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی عیش و آرام کی جگہ ہے۔ اب اس جنت میں اللہ کے نبی محمد حضرت آدم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، ہمیں جو ہے اس جنت کے اندر جو ہے دل نہیں لگ رہا ہے، بہت مایوس ہے، ہم اکیلا پر محسوس کر رہے ہیں اتنی جنت میں۔ اب ظاہر سی بات ہے، بتائیے کہ ایک انسان کو اتنی بڑی نعمت مل گئی ہو، اس کے باوجود بھی ان کو جو ہے
اکیلاپن محسوس ہو رہا ہے، کوئی جنت کے اندر دل نہیں لگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سلا دیا. جب سو کے اٹھے تو بازو میں بیٹھی ہوئی دادی ہوا، بالکل خوبصورت نوجوان. تو آدم علیہ السلام تو ڈر گئے کہ یہ کیا ہوا، کون ہو تم، کہاں سے آئی. تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پہلے دن سے ہی پردے میں پیدا کیا. کس میں؟ پردے میں پیدا کیا. کیسے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدم علیہ السلام جگے ہوئے رہتے، ان کے سامنے یہاں سے پسلی کا گوشت کاٹ بنا دیتے، لیکن نہیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو سلا دیا. سلانے کے بعد یہاں سے جو ہے گوشت نکال کے وہاں سے بنایا. اور یہاں پہ ایک دل بھی ہے، کیا ادھر ہی ہے نا دل، اب دل کے بالکل قریب جو ہے عورتوں کو وہاں سے جو گوشت لا کے بنایا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ عورت کو جو آپ دل میں جگہ دیجیے، ان کو کہاں جگہ دیجیے؟ سب عورت کو نہیں، اپنی بیوی کو. معلوم چلا کہ جو ہے سب کو جگہ دے دیں گے آپ. ہاں، سب کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے. اس لیے گاؤں دیہات میں ہم نے دیکھا ہے، ہمارا بھی بچپنا جو گاؤں دیہات میں ہی گزرا ہے، ایسی بات نہیں. ہم لوگ بچے میں تھے تو دیکھتے تھے بھابھی جو ہے پورے کے پورے دن کام کر رہی ہے، سب کا کپڑا دھو رہی ہے، سب کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، کھانا بنا رہی ہے، کپڑا دھو رہی ہے، گھر کے باہر جو آنگن میں جو جھاڑو لگا رہی ہے، سب کام وہی کر رہی ہے. اور ساس جو ہے پردھان منتری کی طرح بیٹھی ہوئی ہے. شوہر جو ہے الگ اس کی ذمہ، اس کے اوپر جو ہے بوجھ جما رہی ہے. اب ایک بات یاد رکھیں، قرآن و حدیث سے کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے کہ عورتوں کے ذمہ کھانا بنانا ہے. آپ میں سے کتنے نوجوان، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کپڑا چھوڑ کے ایسے چلے آئیں گے اور گھر کی عورتیں دھو لیں گی، ہماری بیوی دھو لیں گی، ہماری بہو دھو لیں گی. کیا یہ مذاق ہو جائے گا؟ جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کو ہم زیادہ فالو کر رہے ہیں، ترجیح دے رہے ہیں. وہ بھی ایک عورت ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ کتنے دل پہ پتھر رکھے وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے آپ کے گھر پہ آئی ہے. یہاں آنے کے بعد جو ہے سسر الگ اس کے اوپر جو ہے دباؤ ڈال رہی ہے، اس کا دیور جو ہے الگ کپڑے پورے پھینک کے دے رہی کہ آپ بنائیے، اس کو دھوئیے. دیور جو ہے فرمائش کر رہا ہے کہ جو آپ یہ بنائیے وہ بنائیے، کپڑا ہمارا کیوں نہیں دھوتے ہیں، یہ ایسے کیوں نہیں کرتے. تو اللہ نے پہلے دن سے ہی عورتوں کو عزت دیا ہے، ایک مقام دیا ہے. اس لیے آپ کوشش کیجیے کہ اپنی زندگی کے اندر وہ کسی کی بیوی ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے جو اپنا گھر چھوڑ کے یہاں آئی ہے آپ کے پاس، آپ کے گھر میں رہنے کے لیے، ان عورتوں کی ذمہ داری صرف اتنا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ عورتوں کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے 2 سال تک یا 2.5 سال تک دودھ پلائے، اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سنبھالے. کیا کرے؟ بچوں کی تربیت کرے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ کون سا ہے؟ ماں کی گود ہے. جی، سنیما نہیں ہے، سنیما گھر نہیں ہے. ماں کی جو ہے جو چاہیں آپ اپنی بیوی سے، اپنے بہو سے، اپنے جو ہے کچھ بھی کروا لیں اس سے. آج بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ بچوں کا ڈھنگ جو ہے اسٹائل کیوں نہیں بدل پا رہا؟ اس لیے کہ ماں جو ہے خود پریشان ہے، وہ کس کا جو ہے بوجھ اٹھاتی پھر. شوہر الگ کہہ رہا ہے کچھ، ان کی ساس کچھ اور کہہ رہی ہے، ان کے سسر کچھ اور کہہ رہا ہے، بیچاری کہاں جائے؟ وہ تو پس کے جو ہے اسی میں دم گھٹ کے اس کی زندگی گزر جاتی ہے. تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہاں پہ مسجد میں بیٹھے ہیں، سب لوگ عہد کریں یہاں سے جانے کے بعد ہر آدمی اپنی ذمہ داری لیں کہ ہم خود اپنا کام کریں. ٹوپی اگر دھلنا ہے آپ خود دھلیے. یہ ناچی جو بیٹھا ہوا ہے یہ بھی ایک زمانہ ایسا تھا، بچے میں ہم لوگ تھے تو ہر چیز بھائی کے اوپر دے دیتے تھے. لیکن اللہ کا شکر جب سے ہماری علم میں حدیث کا اضافہ ہوا، ہم نے حدیث پڑھا، بخاری شریف کی حدیث پڑھی، ہم نے مسلم شریف کی جو حدیث ہمارے سامنے سے گزری، صحیح ستہ کی پوری حدیث ہم نے پڑھی، تب جا کے ہمیں سمجھ میں آیا کہ زندگی تو اصل یہاں ہے. آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی ہو، نہ ہمارے بھائی بڑے بھائی وہ خود جو ہے جاتے ہیں، خود کچن روم میں چائے بنا کے پیتے ہیں، وہ آرڈر نہیں کرتے ہیں.
یہ ناچیز بھی جو بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، آج تک ہم نے جو ہے اپنے بھابھی سے یا امی سے کبھی کہیں کہ آپ خود ٹوپی دھل لیجیے، نہیں، یہاں تک کہ یہ ناچیز خود چائے بنا کے پیتا ہے. ہمارے بڑے بھیا جن کی بیوی وہ خود جو ہے چائے بنا کے پیتے ہیں، اس لیے ہم نے سب کو کہہ دیا ہے وہ کسی کی بیوی ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، نوکر جو ہے نوکر نہیں ہے وہ کسی کی کہ آپ جو چاہے وہ کر رہے ہیں. وہ تو ان کا احسان ہے جو کھانا بنا کے ہمیں کھلا دے رہی ہے. نہیں تو آپ میں سے کوئی 1 گھنٹہ گرمی کے موسم میں چولہا کے پاس بیٹھ کے دکھائیے، جان نکل جاتی ہے. اور ہم سے پوچھیے کہ کیا ہوتا ہے. ہم لوگ بھی کھانا بنائے ہیں ویسے میں رہ کے 10 منٹ جو گیس کے پاس رہا نہیں جاتا تو پسینہ پسینہ ہو جاتا. تو ایک عورت کچن روم میں رہ کے جو ہے 2 گھنٹہ کیسے کھانا بنا لیتی ہے. ان کا احسان مانے، ان کا شکریہ ادا کیجیے آپ جو آپ کا اتنا خیال رکھتی ہے. لہذا کوشش یہ کریں کہ جب بھی ہمیں کوئی بھی کام ہو، ضرورت ایسا لگے کہ ہمیں جو ہے کپڑا خود دھلنا ہے، کوئی بھی کام ہو آپ خود سے کیجیے، دوسری کو کوئی مت ڈالیے. اللہ نے ہمارا آپ کو 2 ہاتھ 2 پاؤں صحیح سلامت دی، زندگی ہے اس اپنے سے کیجیے. تو بہرحال قرآن نے جو ہے جب یہاں جو ہے اللہ نے جو ہے آدم علیہ السلام کی جو بیوی دادی ہوا ہے ان کو پردے میں جو انتظام کیا، پردے میں ان کو پہلے دن سے ہی عورتوں کو پردے میں پیدا کیا. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دادی ہوا کا بھی انہیں کے بازو میں پتلا بناتے، 40 دن کے بعد ان کو سکھاتے، پھر ان کے اندر روح ڈالتے. نہیں، پہلے دن سے بتایا کہ عورتوں کی عزت کہاں، مقام کیا ہے، پردہ ہے. ان کو اپنے دل میں جگہ دیجیے، آپ کی بیوی ہے. پھر اس کے بعد اب جو ہے جب اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگوں کے اندر بہت بے حیائی تھی، اس میں جو ہے کوئی پردے کا نظام نہیں تھا. تو قرآن نے بیان کیا کہ سب سے پہلی آیت یہ بیان ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین. کہ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد سب سے پہلے یہ تھا کہ حضرت زینب بنت جحش، کون؟ حضرت زینب بنت جحش، یہ کن کی بیوی ہے؟ کن کی بیوی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. کن کی بیوی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. جب نکاح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب کو جو ہے رخصتی کر کے اپنے گھر میں لائے. تو تمام صحابہ کرام گھر میں آئے، کھانا کھانے کے بعد جو ہے تمام صحابہ کرام اسی جگہ بیٹھ گئے، سب بیٹھ کے جو ہے بات کر رہے. اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی کہ اللہ کے نبی کیسے ان کو کہہ سکتے کہ آپ جائیے ہمارے گھر سے. کیا کوئی بھی انسان اپنے مہمان کو گھر سے بھگا سکتا ہے؟ بالکل نہیں بھگا سکتا. بھائی ہمارے مہمان ہیں، جب تک وہ بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں. تو اللہ کے نبی کو بھی دل پر بہت تکلیف ہوئی. اور حضرت زینب بنت جحش جو ہے ادھر منہ گھما کے جو ہے بیٹھی رہی، سر جھکا کے گھومر ڈال کے. کیونکہ عورت چلے اکیلی ہے، ادھر سے سب مرد جو ہنسی مذاق بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، کہ اے ایمان والو جب بھی تم اپنے نبی کے گھر میں داخل ہو تو الا ان یؤذن لکم الی طعام، جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے اس وقت تک تم کسی گھر میں داخل نہ ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جی، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہم جب کسی کے گھر میں جائیں گھنٹی بجائیں، یا نہیں تو ڈھک ڈھکائیں بھائی کہ ہم اندر آ سکتے ہیں. یہ طریقہ ہے. یہ قرآن نے اتنی چھوٹی باتوں کو ہم کو سمجھایا. پھر اس کے بعد آگے فرمائیں کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے، اپنی امت سے، تمام لوگوں سے کہیے کہ جب بھی وہ آپ کی بیوی سے کچھ مانگیں یا عورت سے مانگے تو پردے کے دائرے میں مانگیں. کس میں؟ پردے کے دائرے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے کچھ پابندی لگائی ہے جمعہ کے دن بولنے سے. بولیے، ہمیں بھی احساس ہو کہ آپ زندہ ہیں، آپ سن رہے ہیں دل سے. نہیں تو ہمیں لگا کہ کرناٹک کی جو ہے وہاں سے ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہو کہ بھائی جمعہ میں کچھ نہیں بولنا ہے. بولیے، ذرا ساتھ دیجیے ہمارا. کیا کہا کہ جب بھی آپ کے صحابہ آپ کی بیوی سے یا عورت سے جب بھی کوئی چیز مانگے تو کس سے مانگے؟ من وراء حجاب، پردے کے درمیان سے، پردے کے پیچھے سے. یہ آیت ہو گئی.
اب دوسری آیت 22ویں پارے میں آئیے کہ قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور امت کی عورتوں کو کہیے کہ وہ اپنے سر کے اوپر جو ہے گھونگھٹ لٹکائے رہے۔ کیا لٹکائے رہے؟ گھونگھٹ۔ اس زمانے میں گھونگھٹ ہوتا تھا۔ تو قرآن نے کیا زبردست الفاظ استعمال کیا ہے، این یدنین، اس کے اصلی معنی جو ہوتے ہیں گھونگھٹ، جس کو آج کے زمانے میں کہہ لیجیے حجاب، اسکارف، برقع، جو کہہ لیجیے، دوپٹہ۔ تو پتہ چلا کہ قرآن جو ہے جگہ جگہ بھی کیا کہہ رہا ہے، 27 مرتبہ یا 28 مرتبہ قرآن نے جو ہے پردے کا حکم دیا ہے۔ کتنی مرتبہ پردے کا حکم دیا ہے؟ 27 یا 28 مرتبہ۔ اس سے جو ہم کو جو سمجھ میں آئے دو پوائنٹ، ایک یہ کہ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز اسلام میں یا شریعت میں اس کو لاگو کرنے کے لیے ایک بیگ اگر کوئی کیا ریئیکشن لیا جائے، کوئی اس پہ جو قانون تھوپا جائے تو ریئیکشن ہو سکتا ہے اس کا۔ قرآن نے دھیرے دھیرے اس کی پردے کی اہمیت کو بتلایا، دھیرے دھیرے بیان کیا، تب جا کے پردے کو جو ہے کیا کیا، حکم نافذ کیے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، جبکہ اس موضوع پہ کل جمعرات تھا، کل جمعرات میں بیان ہوا عورتوں کے سامنے، تو آج ہم نے سمجھا کہ آپ کے سامنے بھی بیان ہو جائے تاکہ حالات حاضرہ کے حساب سے موضوع پہ بات ہو، اور ہم اپنے بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اس کی تلقین کریں کہ پردے کا جو کیا کرے، پردے کا حکم کیجیے اپنی بیٹیوں، تعلیم دیجیے۔ تعلیم سے کس نے منع کیا ہے؟ لیکن قرآن نے جو اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے کہ عورتوں کے ذمہ نہیں ہے کہ باہر کی زندگی گزارے، یعنی کہ وہ نوکری کرے، بلکہ شوہر کی ذمہ داری، شوہر کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کیا کرے، نفقہ جو ہے۔ اسی لیے جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ نان و نفقہ کے علاوہ، نان میں روٹی، نفقہ میں خرچہ، اور سکنا یعنی رہنے کی جگہ دیجیے آپ ان کو۔ کیوں بیان کیا گیا؟ اسی لیے کہ آپ کچھ لوگ ابھی کے دور میں لوگ کہتے ہیں، جو ابھی جو لیٹسٹ میں لوگ ورژن میں جو آ رہے ہیں پیدا ہونے، جو لوگ نئی نسل جو، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بیوی کو تو کام کرائے، نوکری کروائیے تو پتہ چلے گا۔ پھر تو یہی ہوگا کہ جو ہے ابھی جو ہے کچھ جو ہے کچھ ریاست میں جو صوبے میں جو ہے پردے کا نظام ہو سکتا ہے کہیں نافذ ہو جائے یا اس کے خلاف کچھ آ جائے، تو دھیرے دھیرے اسلام میں ہو سکتا ہے کہ مٹ بھی سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ اسلام کو مٹانے کا ذریعہ جو ہے وہ ایک بیگ نہیں ہوتا ہے، دھیرے دھیرے کوئی چیز پروسیس میں ہوتا ہے، اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ کوئی بھی اکاؤنٹ کھل رہا ہے، اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، 10 دن 12 دن میں جا کے وہ جو سکسیسفل ہوتا ہے۔ اسی طرح تو ہمیں بھی یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھروں کے اندر پردے کا حکم کیجیے، اپنی جو ہے بیٹیوں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہو کو، اپنی پتوں جو ہوتی ہے جو کہتے ہیں، پردے کا نظام چلائیے گھروں کے اندر۔ گھر سے باہر نکلیں تو اس کے لیے بھی نظام چلائیے۔ ارے گھر کے باہر نکلنے کے بعد اب بلا ضرورت گھر سے باہر نکالنا اور نکلنا عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے، ضرورت کے تحت گھر سے باہر وہ نکل سکتی ہے۔ کس کے تحت؟ ضرورت کے تحت جو کیا کر سکتی ہیں، گھر کے باہر نکل سکتی ہے، لیکن وہ بھی حجاب کے اندر، برقع کے اندر، اپنے جسم کو، اپنے سر کو جو ہے کیا کر لیں، جھانپ لیں۔ تو پھر جو ہے سو وہی ہوگا کہ جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے نظام ختم ہوتا جائے گا۔ لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اللہ کے نبی قرآن نے کہا ہے کہ اسلام جو ہے ہمیشہ زندہ ہے، رہے گا، ابھی بھی ہے۔ بس کچھ لوگ ہیں اس کے مخالفین جو کوئی مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہر دور کا یہ قصور یہ رہا ہے کہ جو شخص بھی اسلام کو دبانے کی کوشش کیا ہے، اللہ نے ان کو خود دبا دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اللہ نے ان کو خود دبا دیا ہے۔ تو لہٰذا آج کا جو موضوع جس بات پہ ہوئی ہے، جس موضوع پہ بات ہوئی ہے، وہ یہی کہ جو ہے پردے کا نظام چلائیے، اپنے گھروں کے اندر پردے کا حکم دیجیے، اپنے تمام جتنے بھی عورتیں ہیں سب کو، اور تعلیم دیجیے۔ بچوں کو تعلیم سے کوئی روکا نہیں جا رہا، لیکن تعلیم اتنا دیجیے کہ بچے کے اندر صلاحیت اور اس کے اندر یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے شوہر کے
کیا حقوق ہے ہمارے اوپر بس، اور حلال اور حرام جو ہے اس کی تمیز آ جائے، بس اتنی سی ضروری ہے۔ باقی دیکھیے کہ کیا کہا جائے، ہر جمعہ تو بات ہوتی رہتی ہے، ہر جمعہ ہم کہتے ہی رہتے ہیں کہ بھائی کی نماز کی پابندی کیجیے۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو ہم پھر یہی کہیں گے کہ ہم سے اچھی وہی لڑکی ہے جو مسکان ہے، جس نے جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے اسلام کا بول بالا کیا ہے، اور نہیں اگر اس سے بھی کچھ سبق سیکھنے کو نہیں مل رہا ہے تو ہمیں بہت شرم اور افسوس کی بات ہے ہم لوگوں کو۔ پھر تو ہم یہی کہیں گے کہ جو آج جمعہ کا دن ہے، دھانگر پٹی میں جو بازار لگتا ہے وہاں چلے جائیے، کسی دکان میں اچھی سے چوڑی خرید لیجیے اور پہن کے بیٹھ جائیے، نماز پڑھنے مت آئیے، بالکل نہیں آئیے۔ وہی لڑکیاں ہیں جو ہندوستان میں انقلاب پیدا کی ہیں، ہم لوگ کچھ نہیں، نوجوان کچھ بھی نہیں۔ ہم اپنے آپ سے بھی کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم کوئی فرشتے ہیں، ہم اپنے آپ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر ہماری اصلاح کی ضرورت ہے۔ نماز کی پابندی اگر ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر آدھا سے زیادہ جو ہے جو فسادات، جو اختلافات، جو مسلمان جو پریشان حال ہے اس سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ اسلام کی پہچان، مسلمانوں کی پہچان تو اسی سے ہے، وہ کیا کرے؟ نماز کی پابندی کرے۔ لہذا کوشش یہ کیجیے کہ نماز کی پابندی کیجیے۔ اگر اذان کی آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے تو اب ہمیں بتائیے، سیکورٹی صاحب سے کہیے وہ میک لگوا دیں گے اور آپ کو گھر تک پہنچا دیں گے ہم میک۔ لیکن اذان کے لیے اذان ہو تو رہی ہے، بس یہ کہ ہم اپنے دلوں سے نہیں سن رہے ہیں۔ کان میں ہیڈ فون لگائیں تو آواز کیسے پہنچے گی؟ رات کے 12 بجے تک جو ہے آن لائن ہے، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، تو کیسے ہمیں جو ہے اذان کی آواز جائے گی یا کیسے ہم فجر میں اٹھ پائیں گے؟ تو لہذا نماز کی پابندی کیجیے۔ قبول فرما، اللہ آپ کے جان مال میں ترقی عطا فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی